سورہ ہجر کی آیت 29 میں جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے یہ فرماتے ہیں کہ میں جب آدم کو بناؤں گا اور اس میں اپنی روح پھونک دوں گا تو پھر تم اس کو سجدہ کرنا، اس آیت کا درست ترجمہ کیا ہے، اور کیا اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ انسان خدا کی ذات کا حصہ ہے یا خدا نے اپنی ذات میں سے انسان کو تخلیق کیا ہے؟ اس میں جو ہے نا نفخت فی من روحی، اس نے مسئلہ پیدا کیا. یہ تھوڑی سی لمبی بات میں کروں گا لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے. جب فلسفہ ترجمہ ہوا عربی میں تو یونانی کا ایک لفظ تھا سائیکی، PSYCHE، سائیکی. سائیکی کا ترجمہ جو کیا گیا اس وقت مسلمانوں نے کیا، عربوں نے، وہ یہودی تھے ٹرانسلیٹرز، انہوں نے جو ترجمہ کیا تو وہ روح کیا. سائیکی کا ترجمہ روح کر دیا. آج کے زمانے میں جب ہم نے سائیکالوجی کا ترجمہ کیا تو نفسیات کیا. تو سائیکی کا صحیح ترجمہ نفس تھا، روح نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب سائیکی کا ترجمہ روح ہوا تو عربی زبان کے لفظ روح میں سائیکی والے معنی آ گئے. ٹھیک ہے. اب بات آگے بڑھی تو اللہ تعالیٰ کی جو روح ہے، روح میں جو اردو والا روح ہے، وہ معنی بھی سائیکی کے اسی حوالے سے کہ اندر کی کوئی چیز ہے جو آ جاتی ہے. اس کو میں سمجھانے کے لیے مثال دوں گا. غالباً ارسطو کی مثال ہے کہ چڑیا جو ہے، چڑیا وہ شیشے کے کمرے میں داخل ہوئی اور پھر رستہ بھول گئی کہ کہاں سے آئی ہے. یعنی شیشے کی کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں اور کوئی رستہ تھا اس میں پہلے آ گئی اور اب وہ واپس جانے کا راستہ نہیں ڈھونڈ رہی اور شیشے سے ٹکرائی اور گر گئی. تو ارسطو پوچھتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز تھی جو شیشے سے ٹکرانے سے نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ہم کوئی ایسے کریں تو اس کے اندر جو چیز ہوگی وہ پیچھے رہ جائے اور چیز آگے چلی جاتی. تو اس نے کہا کہ اس کی سائیکی نکل گئی ہے. کیا نکل گئی ہے؟ سائیکی. ہم نے ترجمہ کر لیا ہوا تھا روح کا. تو چڑیا کی کیا چیز نکل گئی؟ روح نکل گئی. اب روح کے یہ معنی بن گئے فلسفے کے بعد. اس سے پہلے یہ مطلب نہیں تھا. یہ گریک فلسفی کی ٹرانسلیشن سے پہلے روح کے معنی حکم الہی تھا. اس کے معنی بولنا تھا، اس کے معنی پھونکنا تھا. تو روح کے اصل معنی پھونک مارنا، بولنا، حکم دینا. لفظ کا کیا مطلب ہے؟ ہوا نکالنا، پھونک مارنا. تو یہ عربوں کی عجیب ذہانت ہے کہ انہوں نے بہت ساری لفظوں کے نام حقیقت کے مطابق رکھے ہوئے ہیں، یعنی چیزوں کے نام. تو لفظ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو اپنا بولتے ہوئے اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھیں، آپ مسلسل پھونک مار رہے ہیں، ہوا نکال رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لفظ کا مطلب ہے پھونک رہے ہیں. روح کا مطلب بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. پرانی اگر ڈکشنری نکال کر دیکھیں گے تو روح کا مطلب تلفظ کرنا، یعنی پروناؤنس کرنا. تو یہ اس کے معنی تھے. جب صحابہ نے قرآن مجید کے اترنے کے زمانے پوچھا کہ یہ روح کیا ہے تو اللہ نے کہا کل امر ربی، یہ میرے رب کا حکم ہے، حکم الہی. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں نے بعد میں جب یہ زمانہ گزر گیا، صحابہ کا، تابعین کا اور بنو عباس کا زمانہ آ گیا، تو روح سائیکی کا ترجمہ روح کر دیا گیا. سائیکی کا مطلب نفسیات تھا، اندر نفس تھا، اور اس کا ترجمہ اس چیز کا کر دیا گیا جس سے اس چڑیا کی زندگی حاصل تھی. تو اب روح ہو گیا. اب جب جملہ بولا جائے گا کہ نفخت فی، پرانا ترجمہ تھا نفخت فی من روحی، میں نے اپنی پھونک میں سے پھونک مار دی. نفخہ کا مطلب ہی پھونک مارنا ہے. نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی پھونک میں سے ایک پھونک مار دی. اپنے ایک حکم میں سے ایک حکم اس میں ڈال دیا، اپنے ایک لفظ میں سے ایک لفظ اس پر پھونک دیا. ٹھیک ہے. لیکن اب ترجمہ دوسرا ہو گیا، میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی. جب میں نے کہا کہ میں نے اپنی روح سے پھونک دی تو اب اللہ تعالیٰ کا جملہ ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی وہ روح جو چڑیا کی نکل گئی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے آدمی میں ڈال دی. اس سے وہ سوال پیدا ہوا ہے جو رجب صاحب کر رہے ہیں کہ کیا آدمی اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے؟ ہرگز نہیں. اب
جو بات قرآن کی ہے وہ سمجھ لیجئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا اور کہا کہ اس میں حکم دیا کہ اٹھ جاؤ، زندہ ہو جاؤ 60-70 سال کے لیے. یہ ہے نفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اپنا حکم اس میں ڈال دیا. اس حکم کو پھر ایک مثال میں اللہ نے واضح کیا. سیدہ مریم کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بغیر باپ کے ان کے ہاں اولاد پیدا ہو، شوہر کے بغیر. تو ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے ان مرد بنا کر بھیجا. سیدہ مریم نے دھکیل دیا ان کو، پیچھے ہٹ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، میں نے سیدہ مریم کے بطن میں اپنا روح پھونک دیا، حکم پھونک دیا. مطلب کہ تم خود ہی کنسیو کر لو. حکم دیا گیا کہ رحم مادر کنسیو کر لے سیدہ حضرت عیسیٰ کو. تو یہ ہے حکم. تو یہ روح ہے. اس روح کو ایسا ہی رہنا چاہیے. قرآن مجید کی روح کا مطلب حکم الہی ہے. قرآن نے اس کو خود بیان کر دیا ہے. تو اللہ نے اپنا حکم اس میں پھونکا. اللہ کے حکم سے یہ ساری کائنات کھڑی ہے. ہمارے بچپن میں کہانی آتی تھی. وہ کہانیاں یہ ہوتی تھی کہ ایک جادوگر نے ایک جن نے قلعہ بنایا ہے. جیسے ہی وہ جن مرتا تھا تو قلعہ ختم ہو جاتا تھا. ہمارے بچپن کی یہ پریوں کی کہانیاں، جنوں کی کہانیاں آج کل پتہ نہیں ہوتی کہ نہیں ہوتی. تو وہ جن کے مرتے ہی، جس جن نے وہ مثلا الادین کے چراغ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کھانے لے آتا ہے اور یہ کچھ ہوتا ہے، تو وہ جیسے جن مرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سارا قلعہ ختم ہو جائے گا. تو جس دن اللہ کے حکم سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہوئی ہے، جس دن اللہ نے حکم واپس لے لیا سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ ہے حکم. تو میں اور آپ سارے کے سارے، مٹی، روڑا، اینٹ، پتھر، سورج، چاند، ستارے، بلی، کتا، شیر، چیتا، آلو، مٹر، گوبھی، سارے کے سارے حکم الہی سے بنے ہوئے ہیں. ان کی حقیقت یہی ہے. وہ حکم الہی نے پورے ایک سسٹم کی شکل اختیار کر لی. آپ دیکھیں کہ کوانٹم فزکس کہاں پھنسی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پیچھے حکم الہی ہے، پیچھے ایک طاقت ہے جو حکم الہی کی موجود ہے. تو وہ جس دن انسان یہاں پہنچے گی پھر کچھ کھل جائیں گی باتیں. لیکن بہرحال تو یہ ہے روح. اس کا کوئی تعلق خدا کی ذات سے نہیں ہے. میں جب حکم دیتا ہوں اپنے بیٹے کو پانی لے کر آؤ تو میری ذات میں سے کچھ نہیں نکلا ہوگا. تو بس اللہ کا حکم ہے. وہ اس حکم کے اندر طاقت اتنی ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ اذا قضا امرا فقل له کن فیکون. تو فقال له کن فیکون. تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اپنے فیصلے کو کہتے ہیں کہ ہو جا، تو ہو جاتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے اور روح اللہ کے سامنے کتار بنا کے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے اذن کے علاوہ کوئی نہیں بول سکے گا. اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح قرار دیا گیا ہے. تو یہاں پر روح سے کیا مراد ہے؟ روح جو ہے وہی اللہ کا حکم ہی ہے. فرشتوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ فرشتے ہیں جن کو ملک کہتے ہیں، یہ باقاعدہ کوئی مخلوق ہے. لیکن جو روح فرشتے ہیں وہ ہیں جو ٹھیک سیدھے حکم الہی سے بن جاتے ہیں. اس میں کوئی مخلوق والا پروسیس نہیں ہوتا. یعنی جیسے حضرت آدم کا بنانے کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مٹی کو میں نے حکم دیا تو وہ پہلے علقہ بنا، مضغہ بنا، یہ بنا، یہ بنا، پھر وہ ایک نئی مخلوق بن گئے. تو یہ پروسیس نہیں ہوتا. ادھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آدم بن جاؤ تو آدم بن جائے گا. یہ ہوگا روح. ٹھیک ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام کی دو وجہ ہیں. ایک یہ کہ وہ اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ان کا لقب بن گیا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو حکم الہی لے کر جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کے بننے میں کوئی لمبا پروسیس اختیار نہیں کیا گیا. اللہ نے کہا اگلے ہی لمحے وہ ہو گئے. اس کی بھی ایک مثال قرآن میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت مریم کے پاس، ابھی میں نے بات کی پچھلے سوال کے جواب میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنا ایک روح بھیجا، حکم بھیجا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو وہ حضرت مریم کے سامنے بالکل ٹھیک ٹھاک مرد کی شکل میں ظاہر ہوا. حالانکہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے ایک اللہ نے نظام چلا رکھا، اس کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک حکم اس انسان میں تبدیل ہو گیا. تو یہ روح ہوتے ہیں. یہ الگ سے ایک مخلوق نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے حکم سے ڈائریکٹ بنے ہوتے ہیں.
ان کو اللہ تعالیٰ روح کہتے ہیں، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، کیونکہ وہ اللہ کا روح لے کر نازل ہوتے ہیں۔ قرآن کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں جن کو روح کہا جاتا ہے، یہ جب اپنا کام مکمل کر دیتے ہیں جس مقصد کے لیے ان کو بنایا گیا تھا، تو کیا وہ ختم ہو جاتے ہیں یا پھر یہ رہتے ہیں ہمیشہ؟ ہاں، جو مثلا حضرت مریم کے پاس روح نہ آیا، ہو سکتا ہے ختم کر دیا گیا ہو، لیکن جو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ لمبے عرصے سے قائم ہے۔ کام تو ان کا بھی ختم ہو گیا ویسے؟ نہیں، وہ پتہ نہیں اب کس دنیا میں نبوت جاری ہو، ہمیں کیا پتہ۔ ہمیں اپنی دنیا میں نبوت ختم ہو گئی ہے، لیکن کسی اور دنیا میں اللہ نے کوئی رسول بھیجے ہوں، وہاں ابھی تک چل رہا ہو سکتا ہے کسی دنیا میں ایسی ہو کہ پہلا رسول بنایا گیا ہو۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ اور بھی کوئی دنیا موجود ہو جہاں ہمارے جیسے انسان ہوں؟ قرآن مجید کا جو بات ہے 7 زمین 7 آسمان، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کم از کم جب قرآن اترا تھا اس وقت تو 7 تھیں، اب اور بڑھ گئی ہوں، کچھ پتہ نہیں، کم ہو گئی ہوں، یہ بھی پتہ نہیں، کیونکہ قیامت وہاں بھی آ سکتی ہے۔ تو بس ہم قیاسات ہی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ابھی کوئی واضح طور پر، لیکن 7 زمین آسمان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔